أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرنا معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. صدق اللہ العظیم. ابھی قرآن پاک کی جس آیت مبارکہ کی آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی گئی، اس آیت میں اللہ رب العزت نے نکاح سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 خصوصیات کو بیان فرمایا ہے. نکاح سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 7 طرح کی خصوصیات عطا فرمائی تھی. ابھی جس آیت مبارکہ کی تلاوت میں نے کی ہے، اس آیت میں اللہ نے 4 خصوصیتوں کو بیان فرمایا ہے، اور آنے والی جو آیتیں ہیں ان آیتوں میں اللہ نے باقی 3 خصوصیات کو بیان فرمایا ہے. نکاح سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی خصوصیت، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ تمام بیویاں حلال کر دی ہیں جن کو آپ نے ان کے مہر دے دیے. اے نبی، آپ کے نکاح میں اس وقت جتنی بیویاں ہیں اور جن جن بیویوں کے آپ نے مہر ادا کر دیے، ان تمام بیویوں کو ہم نے آپ کے لیے حلال کیا. انا احللنا لک، ہم نے آپ کے لیے حلال کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ خصوصیت اللہ کی جانب سے فقط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، آپ کی امت کے لیے نہیں ہے. قرآن کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ازواج کا لفظ استعمال کیا ہے. زوجن کی جو جمع آتی ہے وہ ازواج آتی ہے. زوجن عربی زبان میں شوہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بیوی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور زوجن کی جمع آتی ہے ازواج. تو اللہ نے فرمایا جمع کا صیغہ، اور جمع جو ہوتا ہے وہ ایک سے زائد جو ہوتے ہیں ان کے لیے یہ صیغہ استعمال ہوتا ہے. اے نبی،
اس وقت آپ کی ملکیت میں جتنی بیویاں ہیں اور جن جن بیویوں کو آپ نے مہر ادا کر دیا، وہ تمام کی تمام بیویاں اللہ نے آپ کے لیے حلال فرما دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے تھے، اور ان 11 نکاحوں سے متعلق اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، یہ سب بیویاں ہیں آپ کے لیے حلال ہیں۔ آپ کی امت کے لیے خدا کی جانب سے جو دستور ہے وہ پارہ 4 میں بیان کیا گیا ہے۔ امت کے لیے دستور کیا ہے؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 2 سے نکاح کر سکتے ہو، 3 سے بھی نکاح کر سکتے ہو، 4 سے بھی نکاح کر سکتے ہو، مگر اس کے لیے 2 شرط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ 1 ان کے حقوق ادا کرنا، نمبر 2 ان کے درمیان انصاف قائم کرنا۔ اگر یہ 2 باتیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں تو پھر آپ 2 سے بھی نکاح کر سکتے ہیں، 3 سے بھی کر سکتے ہیں، 4 سے بھی کر سکتے ہیں۔ اور امت کے لیے اجازت بیک وقت صرف اور صرف 4 شادیوں کی ہے، اس سے آگے بڑھنے کی امت کو اجازت نہیں ہے۔ ہاں، کسی مرد نے 4 بیویاں کی تھیں، ان میں سے ایک بیوی فوت ہو گئی یا کسی بیوی کی انبنی کی وجہ سے طلاق تک کا معاملہ آ گیا، اور وہ طلاق کی وجہ سے یا فوت ہونے کی وجہ سے اس کی زوجیت سے نکل گئی، تو وہ ان کی جگہ اور دوسروں سے نکاح کر سکتا ہے۔ ایک وقت میں ایک مرد کے نکاح میں صرف 4 عورتیں تک ہو سکتی ہیں۔ یہ قانون اللہ تعالیٰ کا امت کے لیے ہے۔ پیغمبر کا قانون اس معاملے میں بالکل امت سے علیحدہ ہے۔ پیغمبر کے لیے قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی، اس وقت تو آپ کے نکاح میں 11 عورتیں ہیں، اگر آپ 50 عورتوں سے بھی نکاح کرتے تو اللہ کی طرف سے آپ کو اس کی اجازت تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے خصوصی اجازت دی اور حلال فرمایا، اِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہلی خصوصیت سے متعلق کچھ اہم باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جتنے اس ملک میں غیر مسلم ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، تمام کے تمام روز اول سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان زائد شادیوں کو لے کر آپ کی ذات اقدس پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ نعوذ باللہ، سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، بات اگر آپ کو اچھی سمجھ میں آئے تو آپ دشمنوں کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ یہودی اور عیسائی، ہندو، نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں مسلمانوں کے جو پیغمبر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بڑے خواہش پرست ہیں، اس وجہ سے انہوں نے اتنے سارے نکاح کیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، جتنے غیر مسلم ہندو ہوں، عیسائی ہوں کہ یہودی، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ نکاحوں کو لے کر اعتراض کرتے ہیں، پہلی بات ان کی خدمت میں ہماری یہ ہے کہ آپ لوگ انصاف سے کام نہیں لیتے۔ آپ لوگ ہمارے پیغمبر سے متعلق انصاف سے کام نہیں لیتے۔
کیوں؟ اس لیے کہ آپ لوگوں کو ہمارے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پتہ تک نہیں ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 63 برس کی عمر عطا فرمائی تھی، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا نکاح اپنی زندگی میں 25 برس کی عمر میں فرمایا۔ بھرپور جوانی، جس کے اندر جس عمر میں جذبات و خواہشات بھرپور ہوتے ہیں، اس عمر میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی عورت سے نکاح فرمایا جس کی عمر 40 برس کی تھی۔ 25 برس کی عمر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خاتون سے نکاح فرمایا جن کی اس سے پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھیں اور جن کی عمر 40 برس تھی، یعنی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 برس بڑی تھی، مگر بڑی نیک، پاک باز، تقوی، طہارت والی خاتون تھی، اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی نکاح کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے رہے، یہاں تک کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ازدواجی زندگی کی رفاقت 25 یا 27 سال تک رہی، روایتیں مختلف ہیں، 25 یا 27 سال تک رہی۔ 25 یا 27 سال کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے 50 یا 52 سال، جب تک آپ کی یہ عمر تھی اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں صرف اور صرف اماں جان حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کوئی نکاح نہیں کیا تھا۔ 50 یا 52 سال کی عمر میں اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا۔ یہ بوڑھی خاتون تھی، بیوہ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح ان سے فرمایا، معمر خاتون تھی، بڑی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 4 سال زندگی گزاری۔ اب 52 4 ملا لو، کتنے ہوئے؟ یہی اہم چیزیں ہیں، یہ یاد رکھنا جو بول رہا ہوں۔ 52 4 ملا لیجئے، 56۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 56 سال کی عمر تک فقط ایک خاتون کے ساتھ زندگی گزاری۔ 52 سال کی عمر تک اماں جان حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ زندگی گزاری۔ ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عمر رسیدہ خاتون حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، خدا کی جن پر رحمت ہو، ان سے نکاح فرمایا، اور پھر ان سے نکاح کے بعد 4 سال تک یہی رہی۔ یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہوئی وہ 54 یا 56، روایتوں میں اور تاریخ کے فرق کے اعتبار سے اس وقت تک آپ کی عمر مبارک 54 یا 56 سال۔ اب آپ
پکڑ کر چلیے 56 سال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ کس عمر میں فرمائے؟ بولیے، کس عمر میں فرمائے؟ ہاں، اب یہ 56 اور 63 میں کتنا گیپ ہے سالوں کا؟ بولیے، 7 سال۔ تو اب جتنے باقی نکاح ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ ان 7 سالوں میں۔ باقی کا مطلب 11 نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ پہلا نکاح تو اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے ہوا، دوسرا نکاح حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور 56 سال تک یہ آپ کے ساتھ تھیں۔ پھر اس کے بعد باقی 9 نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عرصے میں فرمایا؟ 7۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 56 برس کی عمر میں جا کر اتنے سارے نکاح کیوں فرمائے؟ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 56 برس کی عمر میں اتنے 9 نکاح کیوں فرمائے؟ کیا نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عمر کے اس حصے میں پہنچنے پر خواہشات کا غلبہ ہوا تھا؟ نعوذ باللہ ہرگز نہیں۔ خواہشات کی جو عمر تھی، اس عمر میں ہمارے اپنے نبی نے ایک ایسی خاتون کے ساتھ نکاح کیا جس کی عمر آپ کی عمر سے 15 سال بڑی تھی، اور ہمارے نبی دنیا کے سب سے حسین اور خوبصورت تھے۔ ہمارے نبی کو تو چھوڑیے، ہمارے نبی کے جو والد تھے حضرت عبداللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ قریش خاندان میں یہ جہاں جاتے تھے تمام کی تمام نوجوان لڑکیاں دل تھام کر رہ جاتی تھی۔ قریش کی ہر لڑکی کے دل میں یہ تمنا رہتی تھی کہ میں عبداللہ کے نکاح میں آؤں۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ تجارتی سفر پر ملک شام کی طرف جانے لگے۔ ایک نہایت خوبصورت یہودی لڑکی آئی اور آ کر حضرت عبداللہ کو پیشکش کی، آپ مجھ سے زنا کر لیں۔ حضرت عبداللہ نے انکار فرمایا، تو پھر اس نے کہا کہ پھر آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ حضرت عبداللہ نے کہا یہ میرے اپنے بڑوں کی ذمہ داری ہے، اور میں اپنے ذمہ داروں کے بغیر اس کام کو انجام دینا نہیں چاہتا۔ یہاں تک کہ اس ملاقات کے بعد حضرت عبداللہ جو سفر پر تھے واپسی میں مدینہ رکے، اور مدینہ میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت عبد المطلب نے کروایا۔ جب نکاح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو حضرت عبداللہ کی پیشانی میں رکھا تھا، وہ نکاح کے بعد جب تنہائی میاں بیوی میں میسر آئی، اور حضرت عبداللہ سے وہ نور اللہ تعالیٰ نے بی بی آمنہ کے رحم میں منتقل فرمایا۔ حضرت عبداللہ کچھ دن اپنے سسرال میں گزار کر
واپس مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، اور اسی سفر میں کچھ دور آگے جانے کے بعد پھر وہی یہودیہ لڑکی ملی، اور اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا، دیکھتے ہی چہرہ چھپا لیا۔ حضرت عبداللہ کو بڑی حیرت ہوئی۔ حضرت عبداللہ نے اس لڑکی سے کہا کہ بھائی، جب میں سفر میں جا رہا تھا اس وقت تو تم میرے پاس آ کر پہلے تو زنا کی خواہش کرتی رہی، جب میں نے انکار کیا تو پھر مجھ سے نکاح کی آرزو مند تھی، اور اب کیا ہوا کہ میں واپس آ رہا ہوں، تم مجھے دیکھ کر چہرہ چھپا رہی ہو، بھاگ رہی ہو مجھ سے۔ تو اس یہودی لڑکی نے کہا، اللہ تعالیٰ نے جو آسمانی کتاب ہم پر نازل فرمائی تورات کی شکل میں، اس آخری کتاب میں اللہ تعالیٰ نے اس آخری پیغمبر کے والد کی نشانیاں بیان فرمائی۔ ان نشانیوں میں یہ بات موجود تھی، جو آخری پیغمبر دنیا میں آئیں گے وہ نور کی شکل میں اپنی والد مبارک کی پیشانی میں ہوں گے۔ جب میں نے پہلی مرتبہ آپ کا چہرہ دیکھا تو اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق وہ تمام علامتیں آپ میں نے پائی۔ میرے دل کے اندر تمنا ہوئی کہ اللہ وہ آخری نبی کی امانت میرے پیٹ میں منتقل کر دے، اور میں اتنی سعادت مند بنوں، اس لیے میں نے تمہیں زنا کی پیشکش کی، اور تم نے جب اس کا انکار کیا تو پھر میں نے نکاح کی پیشکش کی، تم نے اس کو بزرگوں کے حوالے کیا، پھر وہ کہنے لگی میں جو آپ کی طرف دوڑ کر آئی تھی اس نور کی وجہ سے تھی، اب وہ جو نور آپ کے پیشانی سے نظر آتا تھا اب نظر نہیں آتا۔ اس نے پوچھا کیا آپ نے نکاح کر لیا؟ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ ہاں میں نے نکاح کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نور مبارک سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ان کے صلب میں رکھا تھا، ریڑھ کی ہڈی میں۔ جنت میں جتنے فرشتے تھے وہ تمام کے تمام حضرت آدم کے پیچھے پیچھے ہوتے تھے، جہاں آدم جاتے تھے پیچھے پیچھے فرشتے ہوتے تھے۔ حضرت آدم کو بڑی حیرت ہوتی تھی، ارے میں جہاں جاتا ہوں، جس طرف بھی گزرتا ہوں، تمام کے تمام فرشتے میرے پیچھے پیچھے کیوں ہوتے ہیں؟ تو ایک دن بڑی حیرت ہوئی حضرت آدم کو، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے رب، یہ تمام کے تمام فرشتے ہمیشہ میرے پیچھے پیچھے کیوں ہوتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ آدم، وہ فرشتے آپ کے پیچھے نور محمدی کو دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے آخری نبی کو اس دنیا میں پیدا کریں گے، اور آپ ہی کی نسل سے اللہ اس پیغمبر کو دنیا میں لائیں گے۔ خدا نے اس آخری پیغمبر کا نور آپ کے صلب میں رکھا، وہ اس کی زیارت کے لیے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں۔ تو حضرت آدم نے جب یہ سنا تو کہا کہ اے میرے رب، میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ میں بھی اس نور کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ اس نور کو میرے انگوٹھے میں منتقل فرما دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرما کر اس نور کو جو صلب میں تھا، خدا نے پھر اس کو انگوٹھے میں منتقل فرمایا۔ اور پوری دنیا کی تاریخ گواہ ہے، یہ نور مختلف پاکیزہ صلبوں سے، پاکیزہ رحموں سے گزرتے 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 آیا، اور جن جن صلبوں کے اندر، جن جن کی پیشانیوں کے اندر خدا نے اس نور کو اس دنیا میں مرحلہ وار منتقل فرمایا، وہ نور جن میں آتا تھا، اس زمانے میں ان کی خوبصورتی کا، ان کے رعب و دبدبے کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، جس نبی کے نور کا یہ رعب، یہ حسن اور دبدبہ تھا،
کہ دنیا ان پر فدا ہوتی تھی، وہ مجسم نور جب اس دنیا کے اندر آیا، اس کی تابناکی، اس کی خوبصورتی، اس کے حسن و جمال کا کیا آپ تصور اندازہ کر سکتے ہیں؟ لیکن ہمارے نبی نے اتنی خوبصورتی اور اتنی وجاہت کے باوجود نکاح جس عمر کے اندر جذبات و خواہشات انتہائی عروج پر ہوتے ہیں، ایک ایسی خاتون کا انتخاب فرمایا جس کی عمر 40 برس کی تھی، اور پھر نبی علیہ السلام نے 25 یا 27 برس ان کے ساتھ اپنی رفاقت گزاری، اور اس اثناء میں کوئی نکاح نہیں فرمایا، یہاں تک کہ آپ کی عمر 52 سال کی ہوئی۔ پھر اماں خدیجۃ الکبریٰ دنیا سے گزر گئیں، تو پھر نبی علیہ السلام نے حضرت سودا سے نکاح فرمایا رضی اللہ عنہا، پھر 4 سال تک ان کے ساتھ نکاح رہا، یہاں تک کہ ہمارے نبی کی عمر 56 برس کی ہوئی، اور 63 برس میں آپ کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو اب بچے جو سال تھے وہ 7 سال تھے۔ اب ان 7 سالوں میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے نبی نے اتنے سارے 9 نکاح کیوں فرمائے؟ کیا ہمارے نبی پر نعوذ باللہ اس وقت خواہش کا غلبہ تھا؟ نہیں، خواہش کا غلبہ خدا کی قسم ہرگز نہیں تھا۔ ہمارے نبی نے یہ جو نکاح فرمائے اس کا مقصد جو ناپاک ذہن اور ناپاک منہ بولتے ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ نبی کے ان بہت سارے نکاحوں کے مقاصد کچھ اور تھے۔ اس میں سے 2 مقصد میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ نبی کے بہت سارے نکاحوں کا پہلا مقصد اسلام کی تبلیغ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نکاحوں کا بنیادی اور اہم ترین مقصد اسلام کی تبلیغ تھی۔ آپ حضرات کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکۃ المکرمہ فتح فرما دیا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر یہی کوئی 58 اور 60 کے آس پاس تھی، اور جب مکہ فتح ہوا تو لوگوں کی حالت اسلام سے متعلق کس طرح کی تھی، خدا نے اس کو سورۃ النصر میں بیان فرمایا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اے نبی جب مکہ فتح ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ اسلام کی طرف، دین کی طرف فوج در فوج لپکیں گے، 1 2 10 20 100 200 نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں، اور پورے جزیرۃ العرب کے اندر اسلام پھیل چکا تھا۔ لوگ بڑی تیزی کے ساتھ اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ مرد اپنی ضرورتیں، اپنے دینی معاملات اور اپنے دینی مسائل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر براہ راست پوچھتے تھے۔ دوسری طرف عورتیں تھیں۔ عورت ذات وہ ہوتی ہے خدا نے اس کے اندر حیا کا غلبہ بہت زیادہ رکھا ہوا ہے۔ عورت کھل کر اپنے مسائل مردوں سے نہیں پوچھتی، تو اللہ رب العزت نے چاہا کہ مردوں کو تو دین مل گیا اور ان کے تمام مسائل بھی مل گئے، لیکن جو خواتین ہیں وہ حیا کی وجہ سے مجھ سے مسائل نہیں پوچھتے۔ اب ایک بیوی میری نکاح میں ہے، میری مختصر سی عمر اس دنیا کی باقی رہ گئی ہے، عورتوں تک دین پہنچنا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے یہ ترتیب بنائی کہ اے نبی آپ مختلف خاندانوں کی اور مختلف مقامات کی عورتوں سے نکاح کرو، تاکہ وہ عورتیں آپ کی صحبت میں رہیں اور پھر وہ آپ سے دین اور مسائل سیکھیں، پھر اپنے اپنے علاقے میں
اپنے اپنے مقامات پر دین اسلام کی ان احکامات کی عورتوں میں تبلیغ کریں تاکہ دین کے تمام مسائل عورتوں کو اچھی طرح سے پتہ ہو جائیں۔ یہ مقصد تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ نکاح کرنے کا۔ دوسرا مقصد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت زیادہ نکاح کیے، اس کا دوسرا مقصد ہے اسلام کی دشمنی کو ختم کرنا۔ پہلا مقصد کیا تھا؟ اسلام کی تبلیغ، اور دوسرا مقصد ہے اسلام کی دشمنی کو ختم کرنا۔ اس لیے کہ اس زمانے میں جتنے مشرک تھے ان کے دلوں کے اندر اسلام سے متعلق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق سخت ترین دشمنی رچ بس چکی تھی، اور جب تک دشمنی کی وہ فضا، وہ کیفیت باقی رہتی، ان لوگوں کے آپ سے قریب ہونے کا، اسلام کی طرف مائل ہونے کا امکان نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی کہ اے نبی، اس دشمنی کو کم کرنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ آپ عرب کے مختلف علاقوں اور مختلف خاندانوں اور مختلف بستی کی عورتوں سے نکاح کریں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر جب مختلف جگہوں سے نکاح کیے تو یہ نکاح لوگوں سے اسلام کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو دشمنی تھی، اس دشمنی کو ختم کرنے یا کم کرنے میں بڑا اہم ترین کردار ادا کیا۔ ایک مثال میں آپ کی خدمت میں رکھوں، مکے کے جو سردار تھے ان سرداروں میں ایک ابو سفیان بھی تھے، اسلام کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی سخت مخالف۔ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا ام حبیبہ رضی اللہ عنہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کا نصیبہ اتنا خوبصورت فرمایا تھا کہ اللہ نے اس خاتون کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی، اور اس خاتون کو اللہ نے آپ کی زوجیت میں جانے کا شرف عطا فرمایا۔ جب مکے کا سردار ابو سفیان کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بیٹی سے نکاح کر لیا ہے، تو اس کی جو دشمنی تھی وہ بہت کم ہو گئی۔ عرب کے اندر ایک دستور تھا، ایک مزاج تھا لوگوں کا، وہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص کسی بستی کی لڑکی سے نکاح کرتا، کسی خاندان کی لڑکی سے نکاح کرتا، وہ پورا کا پورا خاندان اس شخص کو اپنا داماد تصور کرتا تھا۔ حالانکہ نکاح تو کسی ایک کی لڑکی سے ہوتا، لیکن وہ پورا کا پورا خاندان ان کو وہی عزت، وہ کہتا کہ بھئی یہ ہمارے داماد ہیں، یہ ہمارے داماد ہیں، یہ ہمارے داماد ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں کی برکت سے اسلام دشمنی جو لوگوں کے دلوں میں رچ بس چکی تھی، اس دشمنی کو کم کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ تو جو ہندو، عیسائی، یہودی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق زیادہ شادیوں کو لے کر جو کچھ کہتے ہیں، وہ ان کی اسلام دشمنی ہے، ہماری نبی دشمنی ہے۔ حقیقت سے ان کے اس الزام کا ہمارے نبی کی ذات سے اور ہمارے نبی کی زندگی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ضروری باتیں تھیں۔ نبی علیہ السلام کی پہلی خصوصیت سے متعلق بڑی وضاحت کے ساتھ، اطمینان سے
اس کو میں نے آپ کی خدمت میں رکھا تاکہ اللہ کرے کہ کبھی کوئی دشمن سے آپ کو سابقہ نہ پڑے۔ اگر کبھی کسی دشمن سے آپ کا سابقہ ہو جائے اور وہ ہمارے نبی کی شان میں اس طرح کی کچھ گستاخی کرے تو آپ اس کی وضاحت کر کے ہمارے نبی کی جو پاکیزگی ہے، پاک دامنی ہے، اس کو بیان کرنا۔ بس اللہ اپنے کرم سے اس کی مجھے بھی آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ نکاح سے متعلق نبی کی جو اور مزید خصوصیات ہیں وہ اگلے سبقوں میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔